السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن کے بعد دوسرا سب سے بڑا معجزہ جو انہیں اللہ کا سچا اور آخری رسول دنیا کو ثابت کرنے کے لیے اتارا گیا وہ سفر معراج تھا۔ جب آپ مکہ سے بیت المقدس اور پھر 7 آسمانوں پر تشریف لے گئے، جنت اور جہنم اور اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا، اور یہ سفر معراج آپ نے جس سواری پر کیا اس کا نام تھا براق۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کے معجزے اور اپنے آسمانی سفر کا اعلان کیا تو مکہ کے کافروں اور منافقوں کو مذاق اڑانے کا ایک اور موقع ہاتھ آ گیا کہ کئی مہینوں کی مسافت پر موجود شہر یروشلم کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ کر اور آسمان کی سیر کر کے واپس بھی آ گئے، اور وہ بھی ایک رات کے اندر، اور وہ بھی براق جیسی ایک سواری پر جس کے بارے میں نہ تو ہم نے زندگی میں کبھی سنا اور نہ کبھی دیکھا۔ اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، کیونکہ غیر مسلم آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جنتی سواری براق کو لے کر مذاق بناتے نظر آتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ یہ اڑنے والی گھوڑی تھی، یا کوئی اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راکٹ کہتا ہے، اور کوئی اسے اسپیس شپ۔ اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا بکواسیات اس براق کے بارے میں مشہور ہیں، اور اس طرح کے اعتراض کرنے والے زیادہ تر لوگ یا تو ملحد ہیں یا پھر ایتھیسٹ، جو خود کو سائنس کا بہت بڑا چیمپئن کہتے ہیں، اور اسی سائنس کو بنیاد بنا کر اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ لہٰذا اس ویڈیو کے اندر میں نے ایسے گدھوں کو سائنسی طور پر جواب دینے کی کوشش کی ہے تاکہ جیسا منہ ہو ویسی چپیٹ پڑے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اس براق کے بارے میں جو باتیں بھی غیر مسلم کرتے ہیں وہ سب کی سب کہاں سے لی گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا سورس حدیث کی کتابیں ہونی چاہیے، اور وہ بھی حدیث کی مستند ترین کتابیں۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر 2 جگہ پر یعنی کل 4 جگہ پر اس براق کا ذکر موجود ہے، جس کے ریفرنسز آپ کے سامنے ہیں۔ ان چاروں حدیثوں کے اندر یہ بات واضح طور پر جاننے کو ملتی ہے کہ اس جانور کا نام یا سواری کا نام براق تھا، جو برق یا بجلی کی جمع ہے۔ اس کا سائز گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا بڑا تھا۔ اس کا قدم اتنا بڑا تھا یا اس کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی، لیکن یہاں پر گدھے اور گھوڑے کے الفاظ صرف اس سواری کا سائز بتانے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ ان دونوں جانوروں میں سے وہ کوئی ایک جانور تھا۔ آج انسان زمین پر جانوروں کی تقریباً 20 لاکھ کے قریب سپیشیز کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن دراصل ان کی تعداد کروڑوں میں ہے جن کے بارے میں انسان کچھ نہیں جانتے۔ وہ سمندر کی گہرائیوں میں، آسمانوں کی اونچائی میں اور زمین کی گہرائیوں میں ہر جگہ پر موجود ہیں، لیکن انسانوں نے انہیں آج تک کبھی دیکھا نہیں اور نہ ہی ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ لہٰذا ہر انسان اس جنتی سواری یا براق کو سمجھنے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے جسے اس نے اب تک کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اس دور میں کیونکہ کسی چیز کا سائز بتانے کے لیے میٹر یا سینٹی میٹر کا پیمانہ موجود نہیں تھا، اسی لیے اگر کسی چیز کا سائز بتانا مقصود ہوتا تو کسی دوسری چیز کا حوالہ دے کر ہی بتایا جاتا۔ اور دوسری سب سے اہم بات کہ احادیث مبارکہ کے اندر کہیں پر بھی اس جانور کے پروں کا کوئی ذکر سرے سے موجود ہی نہیں ہے کہ اس کے کوئی پر بھی تھے۔ اس لیے جب بھی کوئی جاہل شخص آپ سے اس طرح کی بات کرے تو اس سے اسلامی تاریخ یا حدیث کا ریفرنس ضرور مانگ لیں۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، کیونکہ لاجیکل بات یہ ہے کہ زمین کے 100 کلومیٹر اوپر یا اس کی ٹروپوسفیئر کے بعد سپیس یا خلا شروع ہو جاتی ہے، جہاں پر ہوا موجود ہی نہیں ہے۔ کیونکہ سپیس میں تو کوئی ہوا ہے ہی نہیں، تو ان پروں کا کیا فائدہ؟ بنا ہوا کے یہ پر کس کام کے ہیں؟ دراصل یہ چیزیں ہندو روایتوں کے اندر شامل ہیں، جہاں پر ان کے دیوتاؤں اور خداؤں کے پر موجود ہیں جن سے وہ اڑتے ہیں، اور ان باتوں کو خود سے گھڑ کر ان لوگوں نے براق کی خصوصیات کے اندر شامل کر لیا۔ انہی لوگوں نے ایک نئی چیز یہ بھی شامل کی کہ اس براق کا چہرہ ایک عورت کے جیسا تھا، جبکہ احادیث مبارکہ کے اندر واضح طور پر اس کا کوئی ذکر موجود نہیں کہ اس کا چہرہ کیسا تھا، انسان جیسا تھا یا کسی جانور جیسا۔ دوسری بات کامن سینس یہ کہتی ہے کہ اگر وہ کوئی جانور تھا تو اس کا چہرہ انسانوں کے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تو اسے انسان ہونا چاہیے تھا۔ در حقیقت اس براق کا جسم ایک لائٹ کی طرح بتایا گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ لائٹ دیکھنے کے اندر بہت ہی خوبصورت لگتی ہے، اور اسی خوبصورتی کو ان جاہل لوگوں نے عورت کے چہرے سے جوڑ دیا، کیونکہ ان کے دماغ میں خوبصورت کا مطلب صرف لڑکی یا اس کا چہرہ ہی ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے سائنسی پہلو کی طرف۔ دنیا کے سب سے ذہین دماغ البرٹ آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا کانسیپٹ پیش کیا، جس کے مطابق کائنات میں سب سے تیز رفتار جو سفر کر سکتی ہے وہ ہے اسپیڈ آف لائٹ، جو ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتی ہے۔ اور براق کا مطلب ہے بجلی یعنی لائٹ کی جمع، یعنی اسپیڈ آف لائٹ سے بھی کئی گنا زیادہ اسپیڈ۔ اب اسپیڈ آف لائٹ سے بھی کئی گنا زیادہ اسپیڈ بھلا کائنات کے اندر کیسے پاسبل ہے؟ اس کو جاننے کے لیے یہ جان لیں کہ حالیہ ریسرچ کے مطابق ہماری یہ کائنات اسپیڈ آف لائٹ سے بھی کئی گنا زیادہ تیز رفتار سے ہر لمحہ پھیل رہی ہے، یعنی اسپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ تیز رفتار سے ٹریول کرنا ممکن ہے، جو آج تک ہمارے لیے امپاسبل تھا، اور بالکل یہی اسپیڈ اس براق کی تھی۔
اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یروشلم شہر کے اندر انبیاء کی امامت بھی کی اور آسمان کا سفر کر کے جنت اور جہنم کو بھی دیکھا، فرشتوں کو بھی دیکھا، مگر زمین پر ذرا بھی وقت نہیں گزرا۔ اور تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق جو بھی آبجیکٹ سپیڈ آف لائٹ یا اس سے زیادہ سپیڈ پر ٹریول کرے گا اس کے لیے وقت رک جائے گا، جسے ٹائم ڈیلیشن کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت سے پہلے جنت اور جہنم کے اندر لوگوں کو کیسے دیکھ لیا؟ کیونکہ ابھی تو نہ تو قیامت آئی ہے اور نہ ہی لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوا ہے، تو پھر یہ سب دیکھنا کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب بھی ہمیں اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی دیتی ہے کہ اگر کوئی آبجیکٹ سپیڈ آف لائٹ یا اس سے زیادہ سپیڈ کے اندر ٹریول کرے گا تو ایک خاص قسم کے فریم آف ریفرنس سے ہٹ کر ایک مختلف قسم کے فریم آف ریفرنس کے اندر ہوگا، جہاں پر وہ فیوچر یعنی مستقبل کے اندر بھی ٹائم ٹریول کر کے جا سکتا ہے۔ سائنس میں ٹائم ٹریولنگ کا کانسیپٹ ممکن مانا جاتا ہے، مگر صرف فیوچر کے اندر، مگر پاسٹ میں جانا ممکن نہیں۔ اور یہ میرے الفاظ نہیں بلکہ آج کے ٹائم کے سب سے جانے مانے فزسسٹ پال ڈیوس کے الفاظ ہیں۔ So just to summarize then, before I take some questions, time travel, fact or fiction? Well, travel into the future, definitely fact. We've done it, not a problem, only a problem of dollars to do it by more dramatic amounts. Traveling back into the past, very problematic. ان کا کہنا ہے کہ ٹائم ٹریول مستقبل کے اندر ممکن ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک وارم ہول یا بلیک ہول سے گزرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہوگی، جو کہ اب تک پیدا کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں، پر یہ ناممکن نہیں ہے۔ ایک اور بات احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتوں آسمانوں پر موجود تھے تو ہر ایک آسمان پر رک کر انہوں نے اندر جانے کی اجازت مانگی، یعنی ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک جانے کا ایک راستہ تھا، ورنہ اسپیڈ آف لائٹ سے یا اس قدر تیز رفتار سے بھی یہ سفر کبھی ختم ہوتا ہی نہ، کیونکہ کائنات کے فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ ہزاروں لائٹ ایئر کا سفر بھی صرف ایک قدم محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے ورم ہول یا بلیک ہول کائنات کے دو حصوں کو جوڑ کر وقت کے سفر کو ختم کر کے آپ کو فوراً سے اس جگہ پر پہنچا سکتے ہیں جہاں پر آپ جانا چاہتے ہیں۔ اس کے ایک حصے میں داخل ہو کر آپ اس کے دوسرے حصے سے فوراً سے نکل سکتے ہیں بنا کوئی ٹائم گوائے۔ اور بلیک ہولز کی دریافت نے یہ ثابت کر دیا کہ آسمان کے جس حصے پر رک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر داخل ہونے کی اجازت لی تھی، وہ دراصل بلیک ہول یا ورم ہول جیسا آسمانی راستہ تھا۔ یہ انسانوں کی اب تک کی سب سے بڑی دریافت ہے، جسے 1400 سال پہلے ایک صحرا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے بیان کیا۔ اب یہ سمجھ لیں کہ اس دور کے اندر جب عرب کے صحرا میں رہنے والے لوگوں کے لیے سمجھنا انتہائی مشکل تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو ایک رات کے اندر معراج کا سفر کروا کے واپس بھی بھیج دیا، مگر وقت وہیں کا وہیں رکا رہا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن کے بعد دوسرا سب سے بڑا معجزہ ہے، کیونکہ دراصل یہ معجزہ پوری مسلمان امت کے لیے ہے جو کہ قیامت تک کے لیے آنے والی ہے۔ اور آج ہم تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور ٹائم ڈائلیشن اور بلیک ہول کے کانسیپٹ کو سمجھ کر اس معجزے کو بہتر طور پر سمجھ پائے ہیں۔ یہ ہمارے آج کے دور کے لیے سب سے بڑا معجزہ ہے، جسے آج کے بڑے بڑے ذہین دماغ چاہ کر بھی غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، جسے اس وقت جان کر بڑے بڑے صحابہ کا ایمان بھی وقتی طور پر ہل گیا تھا، مگر نبی کا کام صرف اور صرف امت تک پیغام پہنچانا تھا، جس پر ریسرچ کر کے آج کے سائنسدان ہر اس بات کو ثابت کر رہے ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے امت کو بیان فرمائی، جو کہ آج کے غیر مسلموں کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ ہے، جس کی حقیقت جان کر وہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اور یقیناً مستقبل میں ہونے والی ہر دریافت بھی اس کو ٹائم کے ساتھ ساتھ سچ ثابت کرتی رہے گی، کیونکہ اس پیغام کو پہنچانے کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔